علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے سورہ الحجرات کی آیات 11 اور 12 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزمرہ کی 6 معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور جنہیں ہم عام طور پر برائی تصور بھی نہیں کرتے۔ جو پہلی آیت ہے، اس میں 3 روبرو برائیوں کا ذکر ہے جو کہ لوگوں کے سامنے ہم کر جاتے ہیں، جبکہ دوسری آیت میں 3 دوسری برائیوں کا ذکر ہے جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات جس کا کہ تذکرہ کیا گیا ہے، وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ بظاہر تو یہ تینوں اور بلکہ 6 کی 6 جو چیزیں ہیں بظاہر بڑی معمولی برائیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن جس طرح ایک شعلہ ابتدا میں بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھڑکتا اور پھیلتا ہے تو الاؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بہت بڑی بڑی آبادیوں کو پھونک دیتا ہے۔ یہی مثال ان برائیوں کی بھی ہے کہ ابتدائی میں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن یہ نتائج کے اعتبار سے بہت تباہ کن ہیں۔ شروع میں ان باتوں کی وجہ سے دلوں میں کدورتیں جنم لیتی ہیں جو کہ دل آزاری کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور پھر اسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے جو افراد میں دوری پیدا کر دیتی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے بعض اوقات دشمنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور اگر افراد گروہ کی صورت اختیار کر جائیں تو یہی دشمنیاں معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذاق اڑانے والی، یہ اتنی عام ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کے اندر بری طرح مبتلا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ مردوں کے لیے یہ بات علیحدہ سے کی گئی ہے اور عورتوں کے لیے علیحدہ سے کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں عام طور پہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے
وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی دفعہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا، اس سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوط معاشرہ جو ہمارے ہاں وجود میں آئے، کیونکہ مخلوط معاشرے میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں مل کر ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، لیکن ہمارے ہاں کس طرح سے اس کے خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے جو ٹی وی چینلز ہیں، ہر ٹی وی چینل میں ایک پروگرام خاص طور پہ اسی طرح کا رکھا گیا ہے جہاں کام ہی یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، دوسروں کی کسی بات کو لے کے اس کا فن بنایا جائے، اور وہ بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر اس کو بڑی تیزی سے پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو ملوث کیا جاتا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے، یہ اس طرح ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنستے ہو، تمہیں کیا خبر کہ قیامت کے دن ان پنڈلیوں کا وزن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ مذاق ایسا ہے جس سے کہ کسی کی تضحیک ہوتی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، اور جس سے کہ اپنی برتری آپ ثابت کرنا چاہتے ہو، ورنہ ادروائز مذاق بنیادی طور پہ یا عام طور پہ اپنی مزاح پیدا کرنا اپنی گفتگو میں، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں تو بس جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ اس طرح کا مزاح اپنی گفتگو میں پیدا کرنا، اس سے منع نہیں کیا گیا، صرف وہ مزاح جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہو اور اپنا کبر جو ہے وہ پیدا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات جس سے کہ منع کیا گیا ہے وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور اس کے اندر اور بھی مفہوم شامل ہیں، مثلا کسی پر تان کرنا، آنکھوں سے اشارے کرنا، کوئی طنز آمیز فکرہ چست کرنا، پھپتیاں کسنا، یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ سب مفہوم اس کے اندر داخل ہیں۔ اس سے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں اور معاشرے میں یہ فساد برپا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ یہاں پہ جو اگر لفظی ترجمہ کیا جائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے اوپر عیب مت لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی پر عیب لگاتے ہو تو گویا کہ اس کو دعوت دیتے ہو کہ وہ آپ پر عیب لگائے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت معنی خیز ہیں، اور اسی کو سورہ ہمزہ میں یہ بیان کیا گیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو یہ ایسی برائی ہے جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ پھر آگے چل کے بڑے بھیانک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں۔ تیسری بات، تیسرا جو حکم دیا گیا پہلی آیت میں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، ایسے نام جس سے کہ دوسرے کو چڑھایا جا سکے، تو یہ اس میں آتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو اچھے القاب سے یاد کرنا اس کی عزت افزائی کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح سے کسی پر برے القاب کو چسپاں کرنا یہ اس کی توہین اور تذلیل کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ القاب عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور جب جب اس شخص کو اس نام سے بلایا جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ اس پر ایکشن شو نہ کرے، لیکن جب یہ لمبے عرصے تک یہ کام ہوتا رہے تو کسی بھی وقت اس کا اس طرح کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جو لاوا پک رہا تھا وہ کسی وقت پھٹ پڑے، اور اس سے کہ بہت ایک فساد اور دنگا جو ہے وہ
پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں جو برائیاں تھیں یہ وہ ہیں جو کہ سامنے کی جاتی ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر 3 برائیوں کا ذکر ہے جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اس کے عیب کی تلاش میں نہ نکلو اور اس کے ٹو میں نہ مت لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی برائی اور غیبت نہ کرو اس کی پیٹھ پیچھے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پر اس سے تمہیں بہت کراہت آتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پھر 3 برائیوں کا ذکر ہے، اور تینوں وہ برائیاں ہیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے بدگمانی۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے، یہاں پہ کہ کثیر من الظن سے منع کیا گیا، بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مطلقاً گمان کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات گمان کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح گمان کی ایک وہ قسم ہے جس میں کہ گمان سے کام لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جج جو ہے وہ دونوں اطراف کی شہادتیں سننے کے بعد اپنا ایک فیصلہ، ایک گمان قائم کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اور یہاں اسے گمان سے کام لینا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے، اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر وہ بھی جائز ہے۔ مثلا کسی شخص میں بہت برائیاں، واضح برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں خواہ مخواہ میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ اس بدگمانی اگر اسی طرح سے کوئی کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی برا گمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنیاد پر اس پر کوئی کارروائی کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے زمانے میں کہ بڑی طاقتوں نے یہ الزام لگایا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ان پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہماری اطلاع جو ہے وہ غلط تھی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کسی کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیشہ بدگمانی سے ہی کام لے، وہ شروع ہی بدگمانی سے کرے اور پھر اس کے بارے میں نئے جو ہے وہ احتمالات جو ہے وہ بناتا چلا جائے، نئی کہانیاں گھڑتا چلا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ مزید متون کرنا شروع کر دے۔ تو یہ تینوں کا آپس میں ربط بھی ہے کہ پہلے گمان بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان اس کے راز ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے۔ ولا تجسسوا سے جہاں پہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے راز مت ٹٹولو، اس کے حالات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنیاد پر کی جائے، بدنیتی سے کی جائے، یا محض اپنی کریوسٹی کو دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرم ممنوع ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ کسی کے نجی خطوط کو پڑھنا، 2 آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ
تجسس کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تیسری اور آخری برائی جو اس ضمن میں آتی ہے وہ غیبت ہے۔ اور غیبت ہے کیا؟ کہ بہت ساری صحیح حدیث جو کہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں جن کو روایت کیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ اور یہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہو تو پھر بھی کیا یہ بیان کرنا غلط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ اس کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے تو پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا اور وہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صحابی کو دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ الیاذ باللہ، اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے۔ آگے چل کے ایک جگہ پہ گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور دونوں اصحاب کو بلایا اور فرمایا اتریے اور گدھے کی لاش تناول فرمائیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ فرمایا ابھی آپ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری ہے۔ تو یہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اس فعل سے انتہائی گھناؤنا ہونے کا تصور دلایا ہے کہ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا یہ کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور وہ انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو۔ اور غیبت کے حرام کرنے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو علم ہو نہ ہو تو یہ بذات خود ایک بری حرکت ہے۔ جس طرح سے مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانے سے اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو بے خبر ہے، لیکن یہ فعل بذات خود اتنا برا ہے کہ اس سے گھن آتی ہے کہ وہ اس وقت اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کی برائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ البتہ اس کی بہت ساری استثنائی صورتیں ہیں جس کو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شخص ایک بدو آ کے نماز میں شامل ہوا اور وہ نماز ختم کرتے ہی یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ خدایا مجھ پر بھی رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم دونوں کے سوا کسی اور پر کو اس رحمت میں شریک نہ کرو کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تو یہ آپ نے اس کے بعد فرمایا تھا، اس کے جانے کے بعد، کیونکہ یہ اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اس طرح کے بعض معاملات ہیں جس میں کہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، اس وقت نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ ان ساری چیزوں سے محدثین اور مفسرین نے چند چیزوں کو استثنائی صورت دی ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے توقع ہو کہ وہ ظلم کو دفع کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ان لوگوں کے سامنے جن سے امید ہو کہ وہ اس کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کی برائی کا تذکرہ کرنا، جس طرح سے راویوں نے جو محدثین ہیں جن سے روایت کی گئی ہے ان کے پورے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ یہ مستثنائی صورتیں ہیں جس سے صورت میں یہ غیبت کو روا رکھا گیا ہے۔
ان دو آیات میں ہماری روزمرہ کی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. تو ایک ان میں دوسرے کا مذاق اڑانا، طعنہ زنی کرنا، برے نام رکھنا، اور اسی طرح سے جو غلط گمان رکھنا کسی کے بارے میں، اور پھر متون کرنا کسی کو، اور پھر غیبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. ماشاء اللہ جتنی محنت کے ساتھ آپ نے تیاری کی ہے. یہ علی گیلانی بھائی آپ کچھ اس میں ایڈوائز کریں گے؟ جی جناب محترم لطیف صاحب نے جو درس پیش کیا بہت اچھے آغاز سے پیش کیا. انہوں نے جو آغازی کلمات، جو ابتدائی کلمات ہیں وہ بھی ادا کیے، بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، اور ان کی جو گفتگو اور ادائیگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے لطیف صاحب کی. اور بڑی اچھی درس کے دوران انہوں نے مثالیں بھی پیش کی، جس کے اندر شعلے کی مثال اور جج شپ کی مثال پیش کی انہوں نے، اور احادیث بھی پیش کی، اور میڈیا کی بھی مثال پیش کی. تو یہ بڑا ان کا جامع درس تھا اور بہت اچھا درس، ان کا متاثر کن درس تھا ان کا. تو جو طلب امور میں دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ یہ کوئی بھی مدرس جب درس پیش کرے تو اپنے موضوع کی آیات یا سورت کا پس منظر ضرور بیان کرے. پس منظر اور اس کا کتابی ربط جب بیان کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے 100 میں سے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے پس منظر اور کتابی ربط پیش کر کے. اور ان کتابی ربط ایک بڑی متاثر کن چیز ہے. اب دیکھیں اگر اب یہ پس منظر پیش کرتے سورۃ حجرات کا اور ان آیات کا، وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی ساری جد و جہد مکمل ہو گئی، مکی دور گزر گیا، مدنی دور گزر گیا، فتح مکہ ہو گئی، 9 ہجری میں جا کے یہ سورت نازل ہوتی ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے ان کے اندر کچھ نفاق بھی کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور ان کو کچھ امور کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. تو اس کا کتابی ربط یہ تھا کہ اس سے پچھلی جو سورت فتح ہے اس کے اندر اللہ نے کہا کہ یا لوگوں اب اسلام مکمل ہو گیا، فتح ہو گئی، تو اب اپنے اندر اخلاص عمل پیدا کرو. سورۃ فتح میں اللہ نے کہا کہ تم جو اب اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، لوگوں نے قبول کر لیا اور مشن مکمل ہو گیا، اب معاشرے کو بہتر کیسے بنانا، باہمی حقوق کیا ہے، وہ یہ کہ اخلاص عمل پیدا کرو. پھر سورۃ حجرات میں جا کے بتایا کہ یہ اخلاص عمل کیسے پیدا ہوگا. اس کے اندر ساری بتایا کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، مسلمانوں کے باہمی حقوق کا خیال رکھو، اور فاسق کو خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. یہ ساری چیزیں 4-5 باتیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو، جو سورۃ حجرات کے مضامین ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت، اگر یہ پس منظر بیان کرتے پھر کتابی رب بیان کرتے تو ان کا جو ہے وہ درس جو ہے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک بات جو میں عموماً کہتا ہوں تمام مدرسین کو کہ آپ کا جو موضوع ہوتا ہے نا، اس موضوع پہ بات کریں تو اس موضوع کے ساتھ اس موضوع کے اپوزٹ کو بھی ڈسکس کریں تھوڑا سا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مواد میں اضافہ ہو جائے گا، گفتگو کا آپ کو روم ملے گا. بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ زیادہ بات، والدین کا موضوع ہے آپ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، بڑا مشکل موضوع ہے والدین کا اس کے اوپر بات کرنا. اب دیکھیں آپ جب جھوٹ کی بات کریں گے تو ساتھ آپ سچ کو بیان کریں، جب آپ بخل کی بات کریں گے تو آپ سخاوت کو بیان کر سکتے ہیں. اس طرح سے اپوزٹ کو آپ جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو روم زیادہ ملے گا اور زیادہ آپ چیزیں پیش کر سکیں گے. اب انہوں نے جو معاشرے کے اندر برائیوں کا تذکرہ تو کر دیا، تو باہمی حقوق کیسے بہتر ہوں گے جب اچھائیوں کی طرف بھی توجہ دلائیں گے. وہ کون کون سے نکات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بیٹرمنٹ پیدا ہوگی، یعنی کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آئے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، خوش گمانیوں کا مظاہرہ کریں. دیکھیں نا، بدگمانی کا تذکرہ ہے، غیبت کا تذکرہ ہے، اس کے آپ الٹ چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو آپ کا جو آپ کو روم جو ہے زیادہ مل جائے گا بات کرنے کا، اور ایک کچھ نئے پہلو بھی سامنے آئیں گے جو توجہ طلب ہوں گے. دیکھیں ہم مسئلہ تو بیان کرتے ہیں، مسئلے کا حل بھی تو بیان کرنا ہے نا. تو مسئلہ بیان کیا یہ برائیاں کر کے، مسئلے کا حل جو ہے اس کی اپوزٹ بات جب کریں گے آپ
تو پھر مسئلے کا حل جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہے لطیف صاحب کی صورت میں بڑا پختہ کار مدرس جو ہے وہ ہمیں میسر آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے شہر میں مدرسین کی بڑی کمی ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک منجے ہوئے مدرس، ایک سینئر ساتھی ہمارے لطیف صاحب، اور یہ محنت کریں گے انشاءاللہ تو بہترین مدرس جو ہے یہ بن جائیں گے. میرا یہ مشورہ ہے کہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یہ تمام ساتھی جو ہے نا یہ خرید لیں، یہ بڑی ضروری ہے تمام ساتھیوں کے لیے. قرآنی صورتوں کا نظم جلی خلیل الرحمن چشتی، تو یہ ان کے درس کے تاثر کو بڑھانے میں یہ کتاب بڑا اہم کردار ادا کرے گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی. علی گیلانی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ ایڈوائز کیا ہے بھائی کو. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو اپنا لطیف بھائی مجھے تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے آپ اپنا؟ جی میں رائی 10 میں رہائش ہے میری. جی اور میں پہلے بھی درس دیتا رہا ہوں، ابھی کافی عرصے سے کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بیسیکلی ایک لیکچر ہے میرا، تھوڑا لمبا لیکچر ہے سورہ صحیح. الحجرات میں. یہ تو صرف 2 آیتیں یہاں پہ بیان کی گئی. یہ ہمارے اٹامک انرجی کمیشن میں اصل میں نے ہی کچھ ایک ٹریننگ کا آغاز کیا تھا، تو اس میں باقی تو ظاہر ہے بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں اور وہ تھیں. ایک میرا لیکچر ہے جی کہ مورل ویلیوز ان آرگنائزیشن مینجمنٹ. جی تو اس میں نے یہ سورہ الحجرات میں اور بھی برائیوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. صحیح. تو اس کا بھی یہ پورا ایک لیکچر ہے جو کہ میں نے تیار کیا ہے. وہ کوئی 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں سے میں نے صرف یہ 2 سلیکٹ کر کے اس پہ، کیونکہ وقت کی کمی تھی تو اس لیے اس میں مزید احادیث اور وہ کوٹ نہیں کی جا سکتی تھی. جی ماشاء اللہ آپ نے وقت کو صحیح کنٹرول کیا کرتے ہوئے. جی اس میں جو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ایم ایس سی انجینئرنگ ہے نا میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد ہے. جی بالکل، میرا نیوکلیر انجینئرنگ ماسٹرز ہے میرا، اور سول انجینئرنگ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اچھا تھا جی. مثلا جیسے آپ نے خود ہی اس کو کر دیا، لیکن آپ زیادہ پیپر ریڈنگ نہیں کر رہے تھے. جی میری یہ پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے، ہاں جی. اور وہ میں جہاں پہ بھی کرتا ہوں وہ پریزنٹ کرتا ہوں باقاعدہ، سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا پریزنٹیشن ہے. سے کچھ وہ میں وہاں سے لیتا ہوں، کچھ اپنی طرف سے بولتا ہوں. تو وہ اس طرح سے آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے یہ؟ جی صحیح. اس کو بھی بہت شارٹ کر کے یہ میں نے اس پہ وہ کیا ہے. صحیح. اس پہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ جو درس ہے نا جی، اس میں میرے لیے ہوتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. جو آپ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں آپ میری لوگوں کو لے جاتے ہیں اپنے پروجیکشن پہ، اور وہاں سے جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ہمارے موسٹلی درس ہیں یہ تو اس محفل والے درس ہیں جی، اس میں آئی کانٹیکٹ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی کانٹیکٹ میرے لیے ہوتا ہے کہ اس میں نا آپ جیسے ٹیچر کلاس کو نہیں پڑھا رہا ہوتا یا سمجھا رہا ہوتا، ایگزیکٹلی اس طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. مطلب یہ کہ لیکچر نہیں دے رہے ہوتے. تو اس میں آئی کانٹیکٹ امپارٹنٹ ہے، زبانی امپارٹنٹ ہے. تو اس میں جو ہے آپ کوشش کریں جو بھی آپ کے پہلے لیکچرز وغیرہ ہیں جب آپ پریزنٹ کریں اس کو درس کے طور پہ، تو اس میں زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے نا وہ زبانی ہو. اور اس کو جو آیات وغیرہ آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو عام یوز ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ اگر آپ عام محفل میں بیٹھے ہو تب بھی اگر آپ نے ایڈوائز کرنی ہے تو وہ آیات کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یا عام دوستوں کی محفل میں بھی انسان یوز کر سکتے ہیں اس کو، خاص طور پہ سورہ الحجرات کی جو آیات مبارک ہیں. تو اس کو تھوڑا اس نقطہ نظر سے جو نا آپ تیار کریں. باقی ماشاءاللہ آواز بھی آپ کی بہت اچھی ہے، اتراؤ چڑھاؤ بھی ہے، فلو بھی ہے آپ کی، مثالیں بھی آپ نے دی ہیں، حدیث بھی آپ نے کوٹ کے. قرآن پاک کے کم جو ہے وہ ریفرنسز آپ کی اس کی گفتگو میں آئے ہیں تھوڑے سے. اور کیونکہ مضمون یہ ہے کہ یہ فوکسڈ مضمون جو ہے وہ سورہ الحجرات میں ہے. جیسے علی گیلانی صاحب نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ جو تھی جب اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اینڈ پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز کی ہے اور اہم آیات. تو جزاک اللہ خیر جی، بہت خوشی ہوئی آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لگاتار رابطہ رہے گا. سب بھائیوں سے میری درخواست یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے. ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں. مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جو بھائی جو ہے نا ودن 1 or 2 days اپنے نا اگلا مجھے نا وہ دے دیں، موضوع دے دیں کہ کس موضوع پہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے. ایک دو موضوع دے دیں، پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تیاری شروع ہو گئی ہے.
کیونکہ تیاری کے دو پہلو ہیں. ایک آپ نے مواد اکٹھا کرنا ہے, وہ ایک, اس کو بعد لکھنا ہے, لکھ کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بنانے, پھر آپ نے اس کو پیش کرنے کے لیے ادائیگی کے لیے 1-2 دفعہ لازمی ریوائز کریں, بچوں کے ساتھ ریوائز کریں, کسی دوستوں کے ساتھ ریوائز کریں, آڈیو پہ اپنے خود جب موبائل پہ اس کو کر کے دوبارہ سنیں. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا, اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ آج کی پوری جو ہمارا گروپ تھا اس میں سب بھائیوں کی آواز اچھی تھی, فلو اچھا تھا الحمدللہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں. لیکن کچھ بھائیوں کی آیات کمزور تھیں اس میں, جیسے آپ کہا ہے کہ آپ کوئی بھی قاری لے لیں اور اس میں الحمدللہ تو ساری جو ہے وہ آپ نے ایک کوئی بھی ایپ لیں, اس میں 20 قاری آپ کو مل جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا آپ سن لیں اس آیات کو بار بار, تو پھر آپ کا جو تلفظ جو ہے اس کے مطابق ہو جائے گا اور تجوید آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو دوسری میں نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں, میں نے ریفرنس بھی دیا تھا اس پروگرام میں بھی اور بعد میں آپ کو بھیجا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے نا اس کی easyquranandhadith.com, اس کی جو ہے نا ایگزی فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو جو ہے پھر اپنے کمپیوٹر پہ ایگزی فائل کو جو ہے وہ رن کر لیں. تو وہ آف لائن جو ہے نا وہ کام کرتی ہے, اور اس میں بہت مواد ہے, اور اس میں جو بھی آپ موضوع تیار کرنا چاہیں گے اس کی آیات مل جائیں گی اور اس کی پوری احادیث مل جائیں گی. ایسے اگر میرے پاس موجود ہے ایکسل فائل قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ, تو وہ اگر کس طریقے سے میں آپ کو بھیج دوں گا, کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ جائے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر کنٹرول F کر کے کوئی بھی ورڈ ڈالیں گے عربی میں یا اردو میں, تو وہ آپ کو آیات دے دے گا کہاں کہاں وہ موضوع آیا ہے. تو یہ انشاءاللہ بڑا ہیلپ فل ہوگا. تو آپ لوگوں کا یہ جو خاص طور پہ سوری یہ آپ کو بیچ میں قطع کلامی کر رہا ہوں, پلیز. یہ ایزی قرآن و حدیث جو ہے نا, یہ میں کوئی پچھلے 15-20 سال سے استعمال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا بہت چند ایک تفاسیر اس میں شامل تھی, میری ان سے بات بھی ہوتی رہی ہے, بلکہ ابھی بھی میری ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ اس کو اگر آپ یہ کر سکیں کہ اس میں جو ٹیکسٹ ہے اس کو اگر ریڈیبل بنا سکیں, وہ آج کل بہت آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ایپ وہ اس کے ساتھ لنک کر دے جس سے کہ وہ اس کو پڑھ سکے, تو وہ کہیں جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی آپ اس کو جو ہے نا تفسیر کو سن لیں. کچھ تو تفاسیر کو آپ سن سکتے ہیں جیسے تفہیم القرآن ہے, اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے, اور بھی چند ایک ہے. لیکن میری ان کے ساتھ بات یہ چل رہی ہے کہ ان تمام تفاسیر کو آج کل اس طرح کی ایپس اویلیبل ہیں کہ آپ ٹیکسٹ کو ریڈ کروا سکتے ہیں, وہ اگر اس کے ساتھ لنک ہو جائے. اور اس طرح سے اس کے اندر سرچ کی بہت اچھی آپشن ہے. آج کل یہ جو لیٹسٹ ورژن ہے اس میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے سرچ کو پوری طرح آپ نہیں کر سکتے. وہ بھی میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. آپ کا پہلے اس میں بہت سارے تھے, ایک سے زیادہ الفاظ کو آپ سیپریٹلی اس میں اچھے طریقے سے سرچ کر سکتے. ابھی بھی ہے لیکن ابھی بہت اچھا نہیں ہے, وہ سرچ انجن ان کا کچھ کام نہیں کر رہا. لیکن ابھی بھی آپ کسی بھی لفظ کو تمام تفاسیر میں سرچ کر کے اور اس سے پھر آپ اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا آپشن ہے جو, اور یہ اس میں 100 سے زیادہ تفاسیر ہے, 150 اردو کی تفاسیر وہ ترجمے شامل کر کے لیکن صرف تفاسیر جو ہے وہ بھی 100 سے زیادہ ہے. انگلش میں بھی ہے, ہر مکتبہ فکر کی ہر مکتبہ فکر کی تفاسیر اس میں موجود ہے. تو یہ بہت اچھا مواد ہے جس میں مدت سے اس کو استعمال کر رہا ہوں, اور میں ہمیشہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ اس میں آسان بھی ہے. اور یہ جو ہے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کی تھوڑی سی کمپیوٹر کی نہ ہو تو آپ امیڈیٹلی وہاں سے اپنا پورا پروگرام بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ یونیکوڈ میں ایزی ہے ٹو کٹ. اچھا, جو آپ میں نے اسی سے اپنی پریزنٹیشن بھی اسی سے بنائی ہے, اور میں پریزنٹیشن کے آخر میں اس کا تعارف بھی کرواتا ہوں اس کا, کہ لوگ بھی تاکہ اس کو پڑھ سکیں اپنے طور پہ جا کے. میں یہ سب بھائیوں کی بات کر رہے ہیں تاکہ سب آپ اس کو سن لیں. ہم جب دونوں جو ہے نا بڑے پرو ہیں اس کے easyquranandhadith.com کے, اور جیسے لطیف صاحب کہہ رہے ہیں تو میں بھی اسی سے پریزنٹیشن بھی بناتا ہوں, اپنے پروگرام بھی بناتا ہوں, اور میں پوری کی پوری جو ہے نا وہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں وہاں سے صرف کنٹرول F کر کے, اور میں ریڈ کرتا ہوں اپنے اس پہ ورڈ پہ لے جا کے, اس میں ریڈ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی احادیث میں بھی سرچ کر, وہی چیز جو آپ قرآن میں سرچ کر رہے ہیں وہ پھر احادیث میں بھی سیپریٹلی سرچ کر کے تو آپ لنک بھی کر سکتے ہیں. آپ کا میرا رابطہ ہوگا اس ایپ کے سلسلے میں, جو کہ ان جو مٹیریل ہے اس کو ریڈیبل بنانے کے, لسنیبل بنانے کے لیے, کیونکہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو فون کروں گا اور انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے.
اب لطیف بھائی آپ دعا کروا لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہم نے یہ جو کاوش شروع کی ہے جس کے نتیجے میں تیرے قرآن کو آگے پھیلانے کا اندر مدد مل سکے اور لوگوں تک ہم اس دعوت کو پہنچا سکیں، یا اللہ اس میں ہماری مدد فرما اور اس میں کامیابی نصیب فرما اور زیادہ لوگوں کو اس کے اندر شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اس پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی اللہ حافظ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی اور آپ نے جو موضوع ہے آپ ڈال دیجیے گا تاکہ مجھے میری ٹینشن ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.